والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند انفرادی اور امتیازی صفات اور خصوصیات میں سے ایک صفت اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں. میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے
سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب اور 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں سارے نبیوں کا کیا ہوں؟ خاتم۔ ایک موقع پہ آپ نے اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ بعض اوقات بات مثال کے ذریعے ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ فرمایا نبوت کا اللہ نے ایک مکان تعمیر کیا، اس کی پہلی اینٹ آدم ہے، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو وہ مکان جو ایک آدمی تعمیر کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اس آدمی نے جب اپنا گھر مکمل کر لیا، بنا لیا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک اینٹ کی کسر رہ گئی ہے۔ تو لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹ رہ گئی ہے یہ بھی لگ جاتی، مکان مکمل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبْنَةُ، تو وہ آخری اینٹ نبیوں کا جو مکان نبوت کا اللہ نے بنایا، اس کی آخری اینٹ میں ہوں، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ یہ جو خاتم ہے، خاتم ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ خاتم کا معنی مہر ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کہ گونگے ہو تساں؟ من تو لگتا گونگے ہو سارے کہ کھادی شادی کوئی شاید نہیں، کہ گل نہیں۔ میں آپ کو ایک کام کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی مرزائی آپ سے بات کرے تو آپ اس کا منہ توڑ سکیں، یہ تے میں نہیں آتی۔ رحمت علی گل کرو یار، مومنوں پہ رحمت، اللہ کی رحمت و مومنوں، اس پر تو لعنت ہے ہی ہے، تو لعنت کا مصداق ہے ہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور ان آیتوں اور حدیثوں سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ خاتم کا معنی ہے مہر۔
اور اس کا معنی یہ بنا کہ پہلے نبی اللہ بنایا کرتا تھا، وہ بھیجا کرتا تھا، اور آمنہ کے لال کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ نبیوں کی مہر ان کے حوالے کر دی. اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آمنہ کا لال نبیوں کی کیا ہے، جس پر وہ مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا. یہ معنی کرتا ہے وہ خاتم النبیین کا. وہ جو مرزائی کہتے ہیں نا کہ ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، اس معنی میں قائل ہیں کہ آمنہ کا لال ان کو یہ عظمت ملی، یہ عزت ملی، یہ مقام ملا، یہ وقار ملا، یہ درجہ ملا کہ اب جس پر وہ مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا. چنانچہ انہوں نے مجھ پہ مہر لگا دی اور میں کیا بن گیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مانا کیا. اس کا ایک جواب تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے یہ مہر کسی اور مومن پہ کیوں نہیں لگی. کتنے لوگ ہوئے، صحابہ گزرے، تابعین گزرے، تبع تابعین گزرے، ائمہ مجتہدین گزرے، فقہا گزرے، مفسرین گزرے، مفسرین گزرے، اولیاء کرام گزرے، امام ابو حنیفہ ہوئے، امام شافعی ہوئے، امام مالک ہوئے، امام احمد ہوئے، امام یوسف ہوئے، امام محمد ہوئے، امام ظفر ہوئے، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری. یہ مہر کسی پہ بھی نہیں لگی جس سے نبی بنتے ہیں. مہر کیڈی سیانی آئی، یہ آ کے لگی تو کس پہ آ کے لگی، مرزے پہ آ کے یہ مہر لگی. ایک تو اس کا جواب آپ ذہن میں یہ رکھیں، اور دوسری بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے. اس مہر کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. سیل کرنا، کوئی چیز لفافے میں ڈال دی، تھیلے میں ڈال دی، اس کو کیا کر دیا، سیل کر دیا. معنی کیا ہے، ہن اندر والی شے باہر نہیں آ سکتی، باہروں کوئی شے اندر نہیں جا سکتی. اس معنی میں ہے خاتمن، میرا نبی سارے نبیوں پر کیا ہے. میں اس پر قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. جو میں نے معنی کیا ہے مہر کا، میں اس پر قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. پہلے پارے میں آپ سب کو، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو وہ آیت یاد ہے. میں پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، وہ خاتمہ کا لفظ آ گیا. خاتم، ختمہ، وہاں کیا معنی ہے خاتمہ کا، اللہ نے کیا لگا دی، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی. اس سے پہلی آیت میں کیا کہا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. یہ جو کافر ہے نا میرے پیارے پیغمبر، تو ان کو سمجھا یا نہ سمجھا، بتا یا نہ بتا، خبردار کر یا نہ کر، لا یؤمنون. مانا کرو، انہوں نے ایمان نہیں لانا، نہیں لانا انہوں نے ایمان. مولا کیوں ایمان نہیں لانا؟ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی، مہر لگا دی. دلوں پر اللہ نے مہر لگائی تو اس مہر کا کیا مطلب ہوا؟ اس مہر کا مطلب یہ ہوا اندر والی گمراہی اب باہر نہیں آ سکتی، اور باہر والی ہدایت اس دل کے اندر. یہ معنی ہے مہر کا.
اب مانا کرو ولیکن رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ سارے نبیوں پر کیا ہیں؟ خاتم کے معنی میں، آخر کے معنی میں، یہ نہیں کہ جس پہ آپ مور لگا دیں وہ نبی بن جائے. یہ مرزے نے کیسے؟ آپ کو ایک لطیفے کی بات سن، بڑی مزیدار بات. مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک میری بہن پیدا ہوئی جڑواں، اس کا نام تھا جنت بی بی، میری بہن کا. وہ پہلے پیدا ہوئی اور میں اس کے بعد پیدا ہوا. میرے بعد میرے ماں باپ کے گھر کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا، میں آخری بیٹا تھا، ان کا آخری اولاد تھا. مرزا کہتا ہے وہاں کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، وہ پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا. میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا، میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا تھا؟ خاتم الاولاد تھا. مرزا جی اگر خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جس پر آپ مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے، تو پھر خاتم الاولاد کا معنی بھی یہ ہوگا جس تے تو مہر لائی جاویں او تیری ماں دے پیٹے چو جمع پیدا ہوتا جائے. تو خاتم الاولاد کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جس پہ تو مہر لگائے وہ تیرے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، جس پہ تو مہر لگائے وہ تیرا بھائی بن جائے، جس پہ تو مہر لگائے وہ تیری بہن پیدا ہو جائے. اور اگر خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے، یہ میرے لفظ آپ غور سے سنیں گے، میں صرف اشارہ کروں گا، علماء کرام اس پر بہت محظوظ ہو جائیں گے. خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا بچہ پیدا نہیں ہوگا، نہ سالم الاعضاء، نہ ناقص الاعضاء، نہ خوبصورت نہ بدصورت، کوئی پیدا نہیں ہوگا. تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہ ہوگا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ اصلی نبی آئے گا نہ بروزی نبی آئے گا، نہ حقیقی نبی آئے گا، نہ حقیقی نبی نہ مجازی نبی. یہ میں نے کیوں کہا؟ مرزا کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں. ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ، سایہ. ایک چیز ہوتی ہے اصل، ایک اس کا کیا ہوتا ہے؟ سایہ. مرزا کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، ذلی. جی آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. یہ جو مرزائی کہتے ہیں نا ہم بھی محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں کلمے میں، ہم بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اذان میں، یہ اس محمد سے مراد مرزا لیتے ہیں. مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا ایک محمد حقیقی تھا جو اپنے وقت میں گزر گیا اور اس کا ذل میری صورت میں دنیا کے اندر آ گیا. اس معنی میں وہ کہتا ہے ذلی، بروزی، غیر تشریعی. تو پھر خاتم الاولاد کا کیا معنی ہوگا؟ بولو کہ میرے بعد کوئی بچہ. تو پھر خاتم النبیین کا کیا معنی ہوگا کہ میرے نبی کے بعد. چلیے میں ایک وپار دی گل کراں، انصاف دی گل کراں. نہ مرزائیوں کا معنی کہ نبیوں کی مور، نہ میرا معنی نبیوں پر مور، نہ مرزائیوں والا معنی نہ میرے والا معنی. آمنہ کے لال سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ یہ رولا پہ گیا، تسی ذرا فیصلہ کرو بھئی خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ اور اگر نبی پاک خود بتا دیں کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے پھر کوئی رولا رہ گیا؟ تو سنو میرے نبی کیا کہتے ہیں، وہی حدیث جو میں نے پڑھی تھی.
سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، مرزائی کہتے ہیں جس پہ مور لگا دیں وہ نبی بن جائے، تو خاتم النبیین کا معنی بھی تو بیان کیجئے۔ میرے نبی نے خود معنی کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو خاتم النبیین کا معنی آمنہ کے لال نے کیا کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو میرے نبی نے خود معنی کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں سے آخر میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ ایک اور بات بھی آپ کو سمجھا دوں، مقصد تو یار ان درسوں کا یہی ہے کہ آپ کو ختم نبوت کا مفہوم سمجھائے، وہ اشکال دور کر دیے جائیں، وہ شبہات دور کر دیے جائیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے متعلق مرزا نے پیش کی۔ کوئی مرزائی آپ سے بات کرے آپ کو جواب بھی نہیں آئے گا، ان کے تو بچے پڑے ہوئے، انہوں نے باتیں رٹا دی ہیں ان کو۔ مرزائی آپ سے پوچھیں گے، کوئی مرزائی آپ سے ملے گفتگو کرے تو وہ آپ سے پوچھے گا اچھا آمنہ کے لال نے نبوت کو ختم کر دی؟ آپ کہیں گے ہاں، ختم نبوت کا معنی یہی ہے کہ نبوت کو ختم کر دیا۔ تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا نبوت رحمت نہیں ہے؟ قرآن نے نبوت کو رحمت نہیں کہا ہے؟ تو وہ کہے گا اچھا آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا۔ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ نبوت تو رحمت ہے، تو کیا آپ نے رحمت کو ختم کر دیا ہے؟ اس کا جواب سنو۔ خاتم کا ایک معنی ہے چیز کو اپنی انتہا پہ پہنچا دینا۔ خاتم کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو اپنے انتہائی درجے پر پہنچا دینا۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی نے نبوت کو انتہائی درجے پہ پہنچا دیا، ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ رحمت کو ختم کر دیا ہے میرے نبی نے، بلکہ معنی کی ہے کہ رحمت کو اپنی انتہا پہ۔ ساری رات ستارے جگمگ کرتے رہے، کیوں ستارے روشن نہیں ہوتے جی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر سویرا ہوا، صبح ہوئی نہیں ہوئی؟ ساری رات ستارے جگمگاتے رہے، صبح نہیں ہوئی، چاند روشن رہا، 14ویں کا چاند، صبح نہیں ہوئی۔ سورج نے کنی نکالی، رات بھاگنے لگی، دن کا اجالا ہوا، ہاں ساری کائنات اور ساری زمین روشن ہو گئی۔ اگر سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں، سارے نوروں کو میں نے ختم کر دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب ستارے روشن نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ چاند روشن نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سورج نے روشنی کو ختم کر دیا، سورج نے نور کو ختم کر دیا، یہ معنی نہیں ہوگا۔ سورج کے خاتم الانوار ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ جتنی روشنی کی دنیا کو ضرورت تھی، میں نے اس روشنی کو انتہا پہ پہنچا دیا ہے، میری موجودگی میں کسی ستارے کی اور کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی معنی ہے ختم نبوت کا
کہ میرے نبی نے نبوت کے کمالات کو انتہا پہ پہنچا دیا ہے اور میرے نبی کی موجودگی میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر ان دین محمدی و کتابہ اقوی و اقوام قیلا لا تذکر الکتب السوابق عندہ تلا صباح جان رہے ہو تلا صباح فاتفیل کندیلا. شاعر کہتا ہے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب، میرے نبی کو ملنے والی نبوت، میرے نبی کو ملنے والی کتاب، میرے نبی کو ملنے والی روشنی، میرے نبی کو ملنے والی نبوت لا تذکر الکتب السوابق عندہ، اس قرآن کے ہوتے ہوئے پہلی کتابوں کا ذکر بھی نہ کیا کرو، تورات کا، انجیل کا، زبور کا، صحیفوں کا ذکر بھی نہ کیا کرو. کیوں؟ تلا صباح فاطفئ کندیلا، جب صبح کا سورج چڑھ جایا کرتا ہے تو سیانے لوگ دیوے بجھا دیا کرتے. وہ سارے نبی اپنے اپنے وقت کے دیے تھے اور میرا نبی جو ہے وہ سراج منیر. تو ختم نبوت کا کیا معنی ہوا؟ میرے نبی نے نبوت کے کمالات کو اپنے عروج پہ پہنچا دی. اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے چاند اور ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی، لائٹوں اور بلبوں کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح میرے نبی کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور نبی کی نبوت کی ضرورت. انہوں نے اپنے کمال تک پہنچا دیا، انتہا تک پہنچا دیا. جو کتاب ان کو ملی یہ تو معجزہ ہے نا. قرآن کیا ہے؟ معجزہ. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا معجزہ علمی ہے. تسی معاہدہ سر اس نو سمجھنا، عملی تے علمی کی ہوتا. میں آپ کو سمجھاؤں گا تو 1 منٹ میں سمجھ آ جائے. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا معجزہ قرآن کی شکل میں علمی ہے. عمل ختم ہو جایا کرتا ہے، علم باقی رہتا ہے. حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، اب بھی اڑتا ہے. یہ ہے عملی معجزہ. جب تک وہ تھے اڑتا تھا. حضرت سلیمان گئے، معجزہ بھی گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کیا بنتی ہے؟ اب بھی بنتی ہے. حضرت موسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتے تھے، اب بھی نہیں. حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا. یہ ہوتے ہیں عملی معجزے. میرے نبی کا معجزہ علمی ہے. میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ آج بھی باقی ہے. میرے نبی نے نبوت کو عروج پہ پہنچا دیا. جتنے کمالات کے درجے تھے انتہا پہ پہنچا دیا. آج اگر کوئی ہندو یہودی بننا چاہے کہ میں یہودی مسلک اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہودیوں کے پوپ سے کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کی صداقت کی کوئی دلیل یہودیوں کے پاس ہے؟ کیا پیش کریں گے؟ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. اگر کوئی سکھ عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہے اور وہ عیسائیوں سے کہے میں حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی دلیل مجھے قائل کرو، ان کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو. عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں. اور اگر کوئی ہندو اور سکھ ہمیں کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تم اپنے آخری پیغمبر کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو، تو مسلمانوں کے پاس قرآن کی شکل میں آج بھی دلیل موجود ہے.
ہم کہیں گے یہ دلیل ہے. اس نے چیلنج کیا تھا بَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا انشاءاللہ. سب نبیوں کے معجزے عملی تھے. آمنہ کے لال کا معجزہ علمی تھا. سب نبی ایک قوم کے لیے تھے. آمنہ کا لال پوری کائنات کے لیے تھا. سارے نبی یا قومیں کہتے تھے. آمنہ کا لال یا ایھا الناس کہتا تھا یہ سب سے بڑا ہے، عظیم ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے. یہ صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے. بے شک تو کہو. یہ صرف نبی نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہے. یہ رحمت للعالمین ہے. یہ شفیع المذنبین ہے. یہ حوض کوثر کا ساقی ہے. یہ روض معشر کا شافی ہے. یہ لواء الحمد کا حامل ہے. یہ صاحب قرآن ہے. یہ صاحب معراج ہے. یہ سب سے اونچا ہے. یہ سب سے افضل ہے. سارے نبی اپنے اپنے وقت میں سچے نبی تھے اور کسی نبی کی توہین اور کسی نبی کی گستاخی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں، تو پھر نبیوں کے سردار کی گستاخی بھی قابل برداشت نہیں ہے. مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے باپ کو کوئی برا بھلا کہے، یہ حوصلہ کر جائے، باوجود یہ خاموش ہو جائے. کوئی اس کی ماں کو برا بھلا کہے، یہ باوجود خاموش ہو جائے، چپ کر جائے. اس کے خاندان کو کوئی برا کہے، یہ باوجود خاموش ہو جائے. لیکن اس کے سامنے نبی اکرم کی توہین کی جائے اور یہ برداشت کر جائے، چاہے یہ عملی لحاظ سے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو. یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کے چہرے پہ سنت رسول ہو یا نہ ہو، عملی لحاظ سے جتنا بھی کمزور ہو، محبت رسول میں یہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا. اور خاص کر کے پاکستان کا مسلمان، خاص کر کے پاکستان میں رہنے والا، بر صغیر میں رہنے والے مسلمان، یہ ہر چیز برداشت کر لیتی ہیں. آمنہ کے لال کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی متاع اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. ہمارے لیے اور کیا ہے؟ کل قیامت کے دن ہم امیدوار ہیں کہ آمنہ کا لال ہمارے لیے شفاعت کے لب کھولے گا. ہم کل امیدوار ہیں حوض کوثر پہ میرا نبی ساقی بن کے کھڑا ہوگا اور ہمیں بلائے گا، ہمیں ان کے ہاتھوں سے جام ملے گا. ہم امیدوار ہیں. آپ ہیں یا نہیں؟ بولو، زور سے بولو. آپ نہیں ہیں امیدوار؟ میرے نبی نے کہا تھا 50,000 سال کا دن، سورج سوے نیزے پر، زمین گرم، انسان کے بدن سے نکلنے والا پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، پیٹ تک، تراکی تک، کوئی سایہ نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں. جس بندے کو حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے جام مل گیا، لم یظما ابدا، اسے 50 سال کے دن میں پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوئی. ہمارے لیے سب سے بڑی متاع آمنہ کا لال ہے. ہماری امیدوں کا محور آمنہ کا لال ہے. ہم ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں. وہ امام الانبیاء ہیں، وہ اولاد آدم کے سردار ہیں. انہوں نے ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا ہے. ہم ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں. آمنہ کے لال کی گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتے. اس فیصلے پر ہمیں تحفظات ہیں، ہر مسلمان کو تحفظات ہیں. مدعی کے وکیلوں نے
فیصلے کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے، سوشل میڈیا پہ وہ پریس کانفرنس موجود ہے، اسے پڑھو، اسے سنو۔ مدعی کے وکیلوں نے کیا کہا ہے؟ مدعی کے وکیل کہتے ہیں کہ جو جملے آسیہ ملعونہ نے آمنہ کے لال کے متعلق کہے تھے، ہم محفل میں ان کو دوہرا بھی نہیں سکتے، ہماری زبان اجازت نہیں دیتی کہ ہم اسے دوہرائیں ان الفاظ کو جس کا اس نے اس بیٹھک میں اعتراف کیا، جج کے سامنے اعتراف کیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور جو 295 کی سزا ہے، سزائے موت، یہ آسیہ ملعونہ پہ لاگو کی جائے گی۔ آپ کو یہ منظور ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک اعلان سن لیں، کل جمعہ مغرب کے بعد 18 بلاک کی مسجد میں اسی سلسلے میں ایک احتجاجی جلسہ ہو رہا، اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام، جس میں دوسری جماعتوں کے علماء بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ کل مغرب کے احتجاجی جلسہ ہے مسجد جامع مسجد بلاک نمبر 18 میں۔ آپ میں سے ہر آدمی کی روح زخمی ہے، جسم زخمی ہے، ذہنی طور پر اسے تکلیف پہنچی ہے، تو ہمیں اپنے اپنے طور پر اس احتجاج میں حصہ لینا چاہیے۔ تو آپ تمام حضرات کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اپنے احباب سمیت کل کے اس احتجاجی جلسے میں جو 18 بلاک میں مغرب کی نماز کے بعد ہوگا، آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوں گے جی؟ آپ تیار ہیں جی؟ اور کل 1 بلاک کی مسجد سے جمعے کی نماز کے بعد ایک ریلی نکل رہی ہے، احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے جس میں تمام جماعتیں شریک ہو رہی ہیں۔ وہ 1 بلاک سے ریلی نکل رہی ہے کل جمعے کی نماز کے بعد، اس میں بھی تمام لوگ شریک ہو، اس میں بھی تمام لوگ شامل ہو۔ دیں جی۔